روحانی صحت اور انسانی فطرت، بڑا ہی انٹرسٹنگ سا آج کا آپ ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع کے پروگرامز میں یہ بات کی تھی ٹرانسمیشن میں کہ 4 طرح کی صحت ہوتی ہے: جذباتی، روحانی، جسمانی اور ذہنی، اور چاروں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اگر ایک متاثر ہوگی تو باقی 3 پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ بالکل۔ چھوٹی سی سٹوری، ایک بچے نے باپ سے کہا کہ اللہ یا خدا کتنا بڑا ہے؟ تو اس وقت ایک جہاز اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے کہا وہ جہاز کتنا بڑا ہے جو اوپر سے گزر رہا ہے؟ باپ نے پوچھا تو بچے نے کہا یہ تو بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے مجھے۔ اگلے دن ایئرپورٹ لے کر گیا بچے کو، جتنا بڑا جہاز سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا جہاز کتنا بڑا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ہے۔ تو باپ نے جواب دیا کہ خدا کتنا بڑا ہے، خدا کی اہمیت کتنی ہے انسان کے نزدیک، یہ پتہ چلتا ہے فاصلے سے۔ جتنا آپ دور ہوں گے خدا سے اتنا اللہ کی اہمیت یا اللہ چھوٹا، خدا آپ کو چھوٹا لگے گا۔ نعوذ باللہ، ہاں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ لیکن اور جتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ سے آپ، اللہ تعالیٰ کی اہمیت اس کی بڑھائی اتنی آپ کے ہوگی۔ سامنے اور آتی اسی ہے۔ حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت خوبصورت ارشاد ہے کہ اگر یہ جاننا چاہو کہ تمہاری اہمیت خدا کے نزدیک کیا ہے، ہم نے جاننا چاہتے ہیں نا میرے باس کے نزدیک، میرے کولیگ سے نزدیک، میرے اسپاؤس کے نزدیک میری اہمیت کیا ہے، اگر یہ جاننا چاہو کہ تمہاری اہمیت خدا کے نزدیک کیا ہے تو یہ سوچو اور یہ جانو کہ جب گناہ کر رہے ہوتے ہو تو خدا کی اہمیت تمہارے نزدیک کیا ہوتی ہے۔ یعنی اس کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کتنا چھوٹا سمجھا۔ جب انسان کا ڈسٹینس اللہ تعالیٰ سے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، خود انسان اپنے آپ کو دور کر لے تو وہ روحانی طور پر بیمار کہلاتا ہے، اس کی روحانی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اور روحانی بیماریوں کا میں تذکرہ کرتا چلوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے نا انسان میں، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، اور ہماری روحیں لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کب سے، شروع سے اللہ تعالیٰ نے جب سے ہماری روحیں تخلیق کی، ہمارے جسموں سے بھی پہلے، جسم تو ہمارا ابھی جو ہمارا شناختی کارڈ میں ہمارا ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے اس وقت ہمارا اس سے 9 مہینے پہلے ہمارا جسم تخلیق ہونا شروع ہوتا ہے۔ روحیں تو بہت پہلے سے ہیں، اور روحیں جسم کے ختم ہونے کے بعد بھی رہیں گی۔ بالکل۔ جب روح ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے، جب انسان روحانی طور پہ بیمار ہو جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی روحانی صحت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ عام بیماریوں کا ذکر کرتا چلوں کہ روحانی بیماریاں کون سی ہیں۔ نمبر 1 غصہ، اینگر، اشتعال، کیونکہ یہ بہت ساری فساد کی جڑ ہے۔ بالکل۔ اور وہ آج کل میں دیکھ رہا تھا ٹاپک بھی بہت ہاٹ چل رہا ہے کہ وہ مذاق میں یا غصے میں طلاق کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہے، علماء کرام، میں اس ٹاپک کو ہرگز نہیں چھیڑا، صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے غصے میں آ کر، انا کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے۔ اسی کے بعد حسد، گرج، ریسنٹمنٹ، جلن، بغض، نگیٹو نفرت اور لالچ، ہوس، یہ ہیں روحانی بیماریاں۔ اور میڈیکلی فیصل یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ ایک خاص لائف اسٹائل ہوتا ہے جس میں انسان کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، اور ایسے لوگ جن کو بات بات پر غصہ آتا ہے وہ ہارٹ اٹیک کے، کارڈیو ویسکولر ایکسیڈنٹس کے زیادہ رسک پر ہوتے ہیں۔ وہ شخص جو روحانی طور پر بیمار ہے اس کو جسمانی بیماریوں کا اور ذہنی بیماریوں کا یعنی ڈپریشن اور انزائٹی کا رسک بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ، سارے نہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ہر وقت کڑتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیوں ہوا، فلاں نے ایسا کیوں کر دیا، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، ایسے اتنا کیوں کامیاب ہو گیا۔ بالکل ایسی۔ اور آپ دیکھیے گا کہ ان میں بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ بالکل، شکل پہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، شکل تکلیف کی شکل ہو جاتی ہے، بالکل شکل بھی بتا رہی ہوتی ہے، فزیکل صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ مجھے اکثر نا کبھی کبھی کچھ لوگ آ گئے ایسے ہی مذاق میں بات کر رہا ہوں، کبھی کبھی کہتے ہیں یار ہم بچپنے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں، ہم بڈھے ہو گئے۔ تو میں نے کہا حرکتیں صحیح کرو۔ بے شک، تو بات یہ ہے کہ حرکتیں صحیح کرو نا۔ وہی کہ تیزاب والی مثال کہ جس ظرف میں، جس برتن میں تیزاب ہوگا سب سے پہلے اسی کو جلائے گا۔ بالکل۔ اگر اندر نگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، نگیٹو جذبات ہیں، تو یقیناً پھر آپ کی روح اور آپ کا جسم دونوں متاثر ہوں گے۔ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ لیکن کچھ لوگ اسٹریس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسٹریس کام کا بھی ہو سکتا ہے، فزیکل اسٹریس جس کو فزیکل اسٹریس ہوتا ہے، لوگوں کو کام کا بھی ہوتا ہے، مینٹل اسٹریس ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بڑی اچھی ایک گفتگو کی ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، بڑی ڈیٹیل اسٹریس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے ہماری طرف سے، ایک بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے، ایک پورا پروگرام ہم نے اس پہ کیا تھا کہ آپ کیسے
اسٹریس سے. لیکن روحانی فطرت کی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیں فطری عمل ہے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی کبھی کہیں نہ کہیں غصہ آتا ہے. بالکل آتا ہے, ایک فطری عمل ہے, وہ تو ہونا ہی ہے. بالکل آتا ہے, کہ اس کو آپ نگیٹ تو نہیں کر سکتے کہ نہیں اس کو غصہ ہی نہیں آتا, کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی, انبیاء کرام کو غصہ آتا تھا, بالکل ایسے. تو ہم تو پھر بھی کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. لیکن اس کا ایکسپریشن, ہاں دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل. غصے کا ایکسپریشن کیا مینیج کیا ہے آپ نے, صبر. یا آپ آپے سے باہر ہو گئے؟ ہاں ویری ٹرو. کیونکہ قتل بھی تو انسان غصے میں ہی کرتا ہے نا, دیکھیے یقیناً غصے میں کرتا ہے. بالکل, یا حسد میں کرتا ہے, یا بالکل جلن. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. روئے زمین پہ پہلا قتل جلن میں ہوا, حسد سے ہوا ہے. حابیل قابیل کی سٹوری جو ہے, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں. ڈاکٹر صاحب بات ختم کر لیں پھر ہم آگے بڑھیں. ڈاکٹر عمیر صاحب السلام علیکم, خوش آمدید. سو فیصل, بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا انسان کی فطرت چینج ہو سکتی ہے. اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ دو طرح کی فطرت ہوتی ہے انسان کی. ایک ہے فزیکل نیچر جو حیوانی فطرت ہے, مین از اے سوشل اینیمل اسی لیے کہا گیا, یعنی خوف, خواہش, اسی طرح لالچ اور دوسرے جو جذبات ہیں, حیوانی جذبات, افزائش, کھانا پینا, سونا, ریلیف کرنا واش روم میں جا کے. سو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حیوانوں کے ساتھ کامن ہیں. یہ ہے حیوانی فطرت, یا جس کو فزیکل نیچر یا طبیعت کہتے ہیں. ایک جو ایکچوئل فطرت ہوتی ہے جس کو روحانی فطرت کہتے ہیں, وہ ان چینجیبل ہے, وہ چینج نہیں ہوتی. اسی لیے یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ بعد میں اس کو پھر جو بھی اس کا مذہب ہے وہ اختیار کرواتے ہیں. سو یہ والی جو کمپس ہے نا اندر, جو روحانی فطرت ہے, اسپریچول نیچر, یہ چینج نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ آپ کو یقین کی طرف, ایمان کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف گائیڈ کرے گی, سچائی کی طرف, حقانیت کی طرف گائیڈ کرے گی, اور روحانی صحت کی طرف گائیڈ کرے گی. بالکل ایسا ہی ہے کہ جہاز کے اندر قطب نما ہوتا ہے, کمپس ہوتا ہے. آپ جہاز کو رائٹ کر دیں وہ نارتھ ہی رہے گا, لیفٹ کر دیں وہ ادھر ہی رہے گا. یعنی انسان کی جو روحانی فطرت ہے وہ اس کو اسی طرف گائیڈ کرتی رہے گی, سچائی کی طرف. آخری بات اس میں امپورٹنٹ ترین یہ ہے کہ لوگوں کے پاس, انسان کے پاس وائے ہونا ضروری ہے کہ میرا پرپس کیا ہے. اور اس کا پرپس یہ ہے کہ جس طرح کیٹرپلر یا کینچواں ہوتا ہے, انسان, اللہ تعالیٰ جو سفرنگ دیتا ہے انسان کو, جو مشکلات ہوتی ہیں, مصائب ہوتے ہیں, مسئلے ہوتے ہیں, وہ جو کیٹرپلر ہوتا ہے اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے جس کو ککون کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو ہے یہاں بھیجا ہے, ہم لوگوں کا جو مقصد ہے روحانی طور پہ وہ کیٹرپلر سے تتلی میں کنورٹ ہو جانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی لوگ کیونکہ حیوانی فطرت میں ہی غرق رہتے ہیں تو وہ تتلی نہیں بن پاتے. ان کا وہ جو خول ہوتا ہے, جو شیل ہوتا ہے, جو ککون ہوتا ہے, وہ اس کو توڑ نہیں پاتے. اور اسی وجہ سے ایک میں نے جملہ کسی کتاب میں پڑھا تھا, بہت خوبصورت تھا, کہ بہت سارے لوگ 25 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں لیکن دفن 75 سال کی عمر میں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ زندگی صرف گزار رہے ہوتے ہیں, جی نہیں رہے ہوتے. سو روحانی فطرت جتنے بھی مصائب ہوں, کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان گاہ ہے, لیب ہے, اور سفرنگ جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. سو یہ جب تک سفرنگز نہیں ہوں گی, مصائب نہیں ہوں گے, پین نہیں ہوگا, کیونکہ انسان کی جو گروتھ ہے وہ ہمیشہ کمفرٹ زون کے باہر ہوتی ہے, ڈسکمفرٹ زون میں ہوتی ہے. تو یہ سارے جو مسائل اور ابتلائیں اور پرابلمس آتی ہیں, ٹریجڈیز آتی ہیں, سوروز آتی ہیں, ان کا مقصد ہی, تکالیف آتی ہیں, درد آتے ہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وہ خول ٹوٹ جائے, اور اس کے بعد اگر اس کی روح ڈیولپ ہو چکی ہے تو وہ تتلی بن کے فضاؤں میں, جنت میں پرواز کر سکتا ہے. لیکن اسی لیے ایک حدیث میں بھی کہا گیا کہ ڈائی بیفور یو ڈائی, مرنے سے پہلے مر جاؤ. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں, یہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے. لیکن میں نے جو پڑھا ہے اس کو, اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ انسان اپنی جو غلط خواہشات ہیں, دیکھیے جو حیوانی جبلتیں ہیں ان کو مارنا نہیں ہے کہ انسان جنگلوں میں نکل جائے اور بالکل رہبانیت اختیار کر لے. مطلب یہ کہ جائز حلال اسکوپ میں اختیار کرے. اس کو کھانا تو منع نہیں ہے, لیکن روزے میں نہیں کھا رہے, افطار میں کھائیں گے. میں ایک بات کلیئر کر دوں, وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تتلی بننے کا کہہ دیا. کیٹرپلر کی جو بیسٹ فارم ہے, جو خوبصورت فارم ہے, جس کو ہم یہ کہیں گے, وہ بٹر فلائی ہے, تتلی ہے. بالکل. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا کہ ہر انسان کی جو خوبصورت فارم ہے وہ تبھی مکمل ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو بیٹر فارم میں لے کے جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ.